الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. انشاءاللہ آج جو ہے ہمارا آیت نمبر 103 ہے. اٹ از اگین ریلیٹڈ ٹو آیت نمبر 102. اوکے چلے دیکھیں. اوکے پہلے لفظی وضاحت کر لیں گے ورڈ ٹو ورڈ. ولو اگر انہم، اب یہ دیکھیں دا سیم کنٹینیوشن آف جادو. یہودی جو لوگ ہے جو کام کیے تھے جادو سیکھے تھے تو اس کا ہی کنٹینیوشن ہے. ولو اگر انہم، بے شک وہ، مطلب بے شک وہ سب یہودی، آمنو ایمان لاتے. واو الف ٹاکس اباؤٹ ایمان. واو الف مطلب جمع ہے. اوکے آمنو وہ سب ایمان لاتے. واتقوا اور وہ تقوی اختیار کرتے. یہ ٹو کنڈیشن سے اگرچہ وہ بے شک وہ لوگ. انا رہے دیکھیں انا از اگین تاکید. سو the sentence that is coming is a very important sentence which that has to be taken it seriously. انہم بے شک وہ سب، آمنو ایمان لاتے. ایمان لانا مطلب ایمان جو آپ سب کو تو پتا ہے ایمان لانا اللہ پہ. there are 6 pillars of faith. 6 pillars ایمان. اللہ پہ ایمان، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا. یہ کتاب پہ ایمان نہیں لاتے تھے، قرآن شریف پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور خود ان کے تورات پہ بھی ایمان نہیں لائے. تورات پہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. کیا کیے تھے؟ تورات کو پیٹ پیچھے کر دیے تھے. اور رسولوں پر ایمان لانا، ان کے رسول پہ بھی ایمان نہیں لاتے تھے. ایون دو سیٹ آف تھنگس. ابھی دیکھیں ڈفرینٹ پیغمبرز ان کے ہی نسل سے، سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر بنائے ہیں، ان کے ہی نسل میں سے آئے ہیں، اور ان کے لیے کیا ورڈز یوز کیے ہیں؟ کفر. انہوں نے کفر کیا ہے اور قتل بھی کرتے ہیں، پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں. کیا پیغمبروں کو قتل کر سکتے ہیں؟ سو یہ کامیں وہ کرتے تھے. تو ایمان لانا از دا موسٹ پرائر انفارمیشن. مطلب دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے؟ انسان جو ہے ایمان لانا ہے. کون سی چیز پہ؟ اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے، کتابوں پہ ایمان لانا ہے. یہاں پہ قرآن شریف بول کے اٹ از ناٹ بین یوزڈ. کتابوں پہ ایمان لانا ہے. جو بھی کتاب ہے تورات، انجیل، زبور پہ ایمان لاؤں گی، اور فالو جو ہے ہمیں قرآن شریف کا کرنا ہے. تو سب کتابوں پہ ایمان لانا ہے، اسی طرح ان کے لیے بھی ہر کتاب پہ ایمان لانا ضروری ہے. تورات پر ایمان لانا ہے، اور کتابوں پہ ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے. بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان آخرت، کہ آخرت کی لائف ہے. اگرچہ ان کو آخرت کا ڈر تھا تو جادو نہیں سیکھتے تھے. اگر ان کو آخرت کا ڈر ہو، یا آخرت کمانے کا شوق ہو، یا آخرت کے بارے میں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جزائے خیر جزا بھی دیتا ہے، سزا دیتا ہے، تو اگر آخرت کا انہیں اتنا اسٹرانگ بلیو ہے اینڈ دے وانٹ ٹو ریئلی ورک ہارڈ، تو دے ول ناٹ بی ڈوئنگ دس ون. یہ ضرور یہ کام نہیں کرتے تھے، جادو نہیں کرتے تھے. حالانکہ جو ہاروت ماروت جو ہے فرشتے ڈراتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے. انفیکٹ لیکن وہ آگاہ کرتے، ڈرانا دھمکانا نہیں، آگاہ کرتے تھے. دے یوز ٹو وارن دیم سیئنگ دیٹ ہم لوگ فتنہ ہے، اور یہ جو تم سیکھنے والے ہو یہ کفر ہے، مت کرو. پھر بھی وہ جان بوجھ کر وہ سیکھتے ہیں. تو ایمان لانا از ویری امپورٹینٹ. اوکے قدر پر ایمان لانا، دیٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ تھنگ. واتقوا تقوی اختیار کر. خوف یہ ہے وقایا کہتے ہیں. اوکے یہ واتقوا اور تقوی اختیار کرو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی از نتھنگ بٹ اللہ سے ڈرنا اور برائیوں سے بچنا از تقوی. تقوی مینس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور برائیوں سے بچنا. اللہ تعالیٰ سے جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ برے کاموں میں نہیں آتا. اب جیسا یہودی جو ہے اللہ تعالیٰ سے اگر ڈرتے تھے تو جادو نہیں سیکھتے تھے، جادو ضرور پہ ضرور نہیں سیکھتے تھے. اسی طرح برائی کاموں سے بچنا. تو التقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا اور برے کاموں سے بچنا. سو برے کاموں سے وہ بچتے تھے، لیکن وہ برائی میں تو مبتلا ہو گئے ہیں. تو دیٹس وائی ان کے لیے کفر از اے ورڈ دیٹ از بین یوزڈ. اوکے
ओके, वलो अगर अन्नहुम बेशक वो आमनु ईमान लाते वत्तक़ौ और वो तक़वा इख्तियार करते लमसूबतुन अलबत्ता सवाब पाते। अगरचे उन लोग ईमान लाना और तक़वा इख्तियार करते तो क्या चीज पाते उन लोग? लमसूबतुन मतलब अलबत्ता सवाब पाते, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के पास से। किसके पास से सवाब पाते? अल्लाह ताला के पास से। इंदा कहते हैं पास, ओके, मिन से इंदा पास, अल्लाह ही अल्लाह के पास से सवाब पाते। खैरुन मतलब बेहतर, बेहतर सवाब पाते। लऊ काश कानू होते वो ये आलमून वो जानते, काश ये चीज वो जानते। अब इस आयत का देखें, अगर वो ईमान ले आते, तकवा इख्तियार करते तो जरूर अल्लाह इन्हें बेहतर सवाब देगा। ओके, दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। अब देखिए, जादू कोई समथिंग इतना बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, हराम गलती है, ये कबीरा गुनाह है। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं? कबीरा तुम्हारा ये इतना बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह, उसको भी मैं माफ कर दूंगा, उसको भी मैं माफ कर दूंगा अगर तुम तौबा करो, अगर तुम लौट आओ, अगर तुम गुनाहों को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आकर अच्छे काम करना शुरू कर दो, गुनाहों को छोड़ दे के परहेजगारी अगर तुम इख्तियार करोगे तो जरूर बजरूर तुम्हें ज्यादा सवाब दूंगा आखिरत में। दिस इज व्हाट अल्लाह ताला वादा करता है। सुभान अल्लाह, दैट्स व्हाट वी से ना, अल्लाह ताला रहीम है। अत्तवाबुन, अत्तवाब मतलब बार बार लौट आने वाला, बार बार माफ करने वाला। ओके, अभी यहाँ पे देखें, पिछली आयत में क्या कहा गया था कि उनके आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। That is what we have learned. at-talaq, that is the word we have used. के आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, मतलब तुम्हें आखिरत में जन्नत नहीं मिलेगा, आखिरत में तुम इन्वॉल्व ही नहीं होगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा आखिरत में। ओके, अब यहाँ पे दावत दी जा रही है कि तुम अगरचे तौबा करोगे, ईमान ले आओगे और तकवा इख्तियार करोगे, तुम्हें बहुत अच्छा अजर मिलेगा, जबरदस्त सवाब देगा अल्लाह ताला आखिरत में। आखिरत में तुम्हें बेहतरीन सवाब देगा, अजर देगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे उन्हें अगेन दीन की दावत देता है, अगेन उन्हें उनको मौका देता है कि तुम पलट जाओ। ओके, वलऊ अन्नहुम आमनु वत्तकू। अब यहाँ पे देखिए, आमनु और तकवा, ईमान और तकवा एक ही आयत में अलग अलग आए हैं। ओके, ये चीज का गौर करें। आमनु वत्तकू, आमनु का मतलब क्या है? आमनु मतलब ईमान लाना, ईमान लाना इन द सेंस इज व्हाट? faith. Okay, having faith is something that deals with heart. ईमान लाना मतलब ये दिल से जुड़ा हुआ है, और दिल से ईमान लाना, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह पर ईमान लाना मतलब जिस्मानी से नहीं, मैं ईमान अंदर से लाती हूँ, दिल से मैं यकीन करती हूँ। हमारा यकीन कहाँ पे रहता है? हमारा यकीन जो है हमारी सोच में रहता है, हमारे दिल में रहता है। यकीन कम्स फ्रॉम विद इन। ओके, अगरचे आमनु और वत्तकू, तकवा और ईमान दो भी अलग अलग एक ही आयत में आएंगे तो मायने अलग रहेगा। जैसे कि हकीकी ईमान लाना मतलब अंदर की कैफियत, फ्रॉम इनसाइड ही इज गोइंग टू चेंज, दिल के साथ ईमान लाना, हकीकी ईमान लाना, और जवारे के साथ अमल करना। जवारे इज व्हाट? बॉडी पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह पे यकीन है, मुझे किताबों पे यकीन है, तो मैं किताब पढ़ूंगी और किताब पर अमल करूंगी, राइट? That is my actions. This is the belief that is inside our heart. वत्तक़ऊ, अब ये देखिए, वत्तक़ऊ मतलब जो रूह के साथ अमल करता है, मतलब फ्रॉम दिल से अमल में ढल जाता है। बाहर की कैफियत, वत्तक़ू इज नथिंग बट बाहर की कैफियत है। तो दैट मीन्स अंदर का जो बिहेवियर है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रॉम, एक बोलते हैं ना, एक इंसान जब खुश रहता है, जब उसका दिल खुश है तो चेहरे में नजर आता है। So he shows, the reactions comes from face, right? It is shown. उसी तरह ईमान, अल्लाह का मोहब्बत, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, हर चीज पर ईमान लाता है, वो दिल की कैफियत है। और ये तकवा इज व्हाट? जाहिरी कैफियत है, जहां पे ही इज एक्सप्रेसिंग दैट। ओके, ये चीज जो है अगरचे आयत में अलग अलग एक ही आयत में आएगा तो इट मीन्स इन दिस वे। और एल्स
اگرچہ تقوی اور ایمان الگ الگ آیتوں میں آ رہا ہے، ایک جگہ صرف ایمان لاؤ، تو ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آیت میں صرف ایمان ورڈ ہے تو اس کا میننگ کیا ہے؟ ایمان لانا اور عمل بھی کرنا، both the things will be coming into picture. ایمان، دل سے ایمان بھی لانا ہے اور at the same time تقوی بھی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اچھے کام بھی کرنا چاہیے. So all these things, even taqwa is being added in that one. مطلب it is a combination of both. ظاہری طور سے، اندر سے بھی اور ظاہری طور سے بھی انسان جو ہے ہدایت پاتا ہے. It is what in that way. اسی طرح جب قرآن شریف کے آیت میں صرف تقوی ورڈ آتا ہے تو اس میں ایمان بھی شامل ہو جاتا ہے. اگر کوئی آیت میں صرف ایمان ورڈ ہے تو اس میں تقوی بھی شامل ہو جاتا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ان دس وے. اب یہاں پہ جو ہے ایمان اور تقوی الگ الگ آیا ہے، الگ الگ ایک ہی آیت میں الگ الگ آیا ہے. تو یہاں پہ ایمان ہے حقیقی ایمان، اور یہاں پہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ باہر کی کیفیت ہے، یہ اندر کی کیفیت ہے. اوکے، دس از امپورٹینٹ. اوکے، جو انسان، یہ شرط ہے، اللہ تعالیٰ کیا رکھا ہے؟ شرط ہے. جو انسان ایمان لاتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ لَمَثُوبَةٌ. صاب یسوب مطلب لوٹنا، لوٹنا، بدلہ. It talks about it this way. تو لوٹ جاتا ہے، لوٹنا. Why it is being said the word لوٹنا؟ اس کا اجر یا جزا اور سزا کا کیوں آتا ہے؟ کیونکہ بدلہ، جو the word بدلہ کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو عمل کرتا ہے دنیا، وہ واپس آ جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے نا. انسان کا عمل جو ہے اس کا ثواب جو ہے اور جزا جو ہے پلٹ کے اس کے پاس آ جاتا ہے. فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان کا بھی ہو سکتا ہے. اٹ کمز بیک. بولتے نا جو انسان کیسا کرتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرتا ہے ویسا ہی ملتا ہے. اگر اچھا کرتا ہے تو اچھا ملتا ہے. تو دیٹ مینس اٹ کمز بیک ٹو اس. اچھا کام کرو گے تو اچھا ہمیں واپس آتا ہے، برا کام کرے گا تو برا واپس آتا ہے. تو یہ واپس آنے کو از ورڈ، دیٹ از ورڈ لمثوبۃ، مطلب لوٹ جانا، لوٹ آتا ہے، مطلب ان دا فارم آف ثواب. عمل کا جو یہ ہے اٹ کمس ان دا فارم آف جزا، اٹ کمس ان دا فارم آف ثواب. اوکے، بدلہ. من عند اللہ، کہاں سے آتا ہے بدلہ؟ who is going to give us the ثواب؟ اللہ کے پاس سے اجر ملتا ہے. اوکے، اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ واٹ آر the things that we tend to know is اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے، بدوں کو معاف کرنے والا ہے. کیونکہ ان لوگ اتنا بڑا کرائم کیے ہیں، اتنا بڑا حرام غلطی کیے ہیں، دیٹ از جادو سیکھے ہیں، کبیرہ گناہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے کے لیے ریڈی ہے. بٹ شرط یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے. اوکے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان سے، ثواب سے تقوی حاصل ہوتا ہے. ابھی ایمان سے کیا چیز حاصل ہوتا ہے؟ ثواب. ایمان اور ثواب سے تقوی حاصل ہوتا ہے. دس وی کم ٹو نو. ایمان لے آنا بہت بڑا اجر کا کام ہے. ایک انسان جو ہے اپنے آپ میں اللہ کا ایمان لے کر آتا ہے نا، اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. نیکسٹ از واٹ؟ ایمان والوں کے لیے اللہ کا ثواب دنیا سے بہتر ہے. دنیا سے بھی بہترین چیز آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا. کسے؟ ایمان والا. ابھی وہی تو ہے، ایمان والے جو انسان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں، اٹس مور لائک مومن کے لیے دنیا از مور لائک اے جیل. بیکاز ان کے لیے ریسٹرکشنز رہتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس رہتے ہیں، ریسٹرکشن رہتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں، ہر وہ خواہش سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے انسان کرتا ہے جب دنیا میں رہتا ہے. سو دیٹ از واٹ، ان کے لیے ثواب جو ہے، بہترین ثواب جو ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا، اس سے بہترین ثواب. تو ایمان والوں کے لیے ضرور ضرور ٹیسٹ رہے گا، ان کے لیے ٹرائلز رہیں گے، لائف میں آزمائشیں رہیں گے، اور اس کا ثواب جو ہے آخرت میں بہترین اللہ تعالیٰ دے گا. اوکے، علم میں عمل کرنے والا ہی اصل میں عالم ہوتا ہے. اوکے، وہ حقیقی عالم ہوتا ہے. تو یہ عالم کا جو درجہ ہے نا، علم والا انسان وہ انسان ہوتا ہے جو صرف علم حاصل نہیں کرتا، علم حاصل کرنے کے بعد عمل میں ڈھال دیتا ہے. عمل میں ڈھالنا ہی اصل علم ہے. دس از واٹ اٹ ایکچولی ٹاکس اباؤٹ. تو ہر ایک انسان کو یہ چیز ہمیشہ غور کرنا چاہیے، جو بھی میں سیکھتا ہوں کیا میرے عمل میں آتا ہے یا نہیں. یہ چیز ہر ایک انسان کو اپنے آپ میں what he has to always think in that way. اپنے آپ میں وہ جائزہ لینا ضروری ہے، کیا یہ سیکھ رہا ہوں میں، کیا میرے عمل میں آیا ہے یا نہیں، کیا میں عمل جیسا کہ جادو کے بارے میں yesterday we have discussed about morning evening اذکار ضرور پڑھنا شروع کریں. یہ عمل میں لائیں گے
تو متقی کہلائیں گے, عمل میں لائیں گے تو عالم کہلائیں گے. تو عمل میں لانا is the most important. The action point should be there. Every ayat that you learn, action points is very very important. اب جیسا کہ لاسٹ کلاس میں ہم لوگ ڈسکس کیے تھے کہ اذکار مارننگ ایوننگ اذکار ضرور کریں, سو دیٹ آپ یہ پڑھیں گے. اور دوسری چیز کیا ہے, حفاظت کی دعائیں ہیں. حفاظت ایاک نستعین میں پروٹیکشن دعاز آر دیر, تو ہر نماز کے بعد پروٹیکشن دعاز پڑھ لیں. 22 آر دیر, ایٹ لیسٹ صبح اسٹارٹنگ کے 5 تو پڑھ لیں, ایزی ہے, یاد کر لیں اس کو. تو 5 ہے تو ایک ایک آیت ایک ایک دعا جیسا بھی آپ لوگ یاد کر لے سکتے ہیں, پروٹیکشن دعاز. اور رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا ہو, اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیت پڑھنا, یہ بھی کر لیں. جیسا کہ ہر برائی سے بچنا ہے, کپڑے جب نکالتے ہیں یا اتارتے ہیں بسم اللہ کہنا شروع کریں, ہر کام میں بسم اللہ کریں, ذکر کو عام کر لیں. تو جب بھی آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں ہمیشہ ذکر, کبھی لیٹ کے ہیں, تھک گئے ہیں, لیٹ کے ہیں, ذکر کرنا شروع کر دیں. ہر حال میں ذکر کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ درجات بھی بلند ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ ذکر جو ہے, اللہ کا ذکر جو ہے, چاہے وہ قرآن شریف پڑھ رہے آپ یا اللہ کے حمد و ثنا کر رہے یا تسبیح پڑھ رہے, کچھ بھی پڑھ رہے, اٹ از مور لائک ایک پروٹیکشن. ایک مضبوط قلعے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, ایک مضبوط قلعہ ہے, تو کوئی بھی ایک آرمی, کوئی بھی یہ بولتے ہیں نا اینیمیز ہارم نہیں کر سکتا, وہ قلعہ کو مار نہیں سکتے, وہ قلعہ کو توڑ نہیں سکتا. اسی طرح یہ جو اللہ کا ذکر جو ہے ایک مضبوط قلعہ ہے. تو جب بھی ایک انسان اپنے آپ کو پڑھتے رہے گا, چاہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے یا اذکاریں پڑھ رہے, اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعہ جیسا بنا رہا ہے, جہاں پہ کوئی بھی چیز آسانی سے آ کے اس کو یہ نہیں کر سکے. nothing can harm him again with the reason of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ چیزیں عمل میں لائیں, that's very important. آپ عمل کریں گے اور آپ کی فیملی ممبرس کو عمل میں ڈالیں گے, that's very important. ٹھیک ہے, اوکے. آیت نمبر 104 دیکھیں, یہ بھی چھوٹی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنو, یہ جو ورڈ ہے نا, یہ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں آپ لوگ. آیت نمبر 103 آیتوں میں یہ ورڈ نہیں آیا ہے آپ کو, پہلے بار آ رہا ہے یا ایھا الذین, اے لوگوں جو. یا حرف ندا کہتے ہیں, حرف ندا, او پیپل. اوکے, او پیپل. جب کہتے ہیں نا کہیں جا رہے, اوئی کہاں جا رہے ہو, کسی کو بلانے کے لیے آواز دیتے ہیں نا, او یس مین ویئر آر یو, اوئی کہاں پہ ہو. وی یوز اے ورڈ یا, اے ابو کہاں پہ ہو, اے ابو بکر کہاں پہ ہو. کسی کو جب ہم لوگ بلاتے ہیں نا, وی کال اپ وتھ ورڈ ندا. ندا از نتھنگ پکارنا. اوکے, ندا از نتھنگ بٹ کسی کو پکارنا. اور یہ جو ہے نا, کسی کو جس کو پکارا جاتا ہے ان کو منادا کہتے ہیں, پکارنے والا. یا ایھا الذین, اے لوگ جو. اب کس کو پکارا جا رہا ہے؟ الذین مطلب کیا ہے, گروپ آف پیپل. اوکے, الذین گروپ آف پیپل. کس کو پکارا جا رہا ہے؟ آمنو, ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے. تو ایمان والوں کو خطاب ہے. یہاں پہ جو ورڈ ہے یا ایھا الذین جو ہے, اٹ از اے ویری اسٹرانگ ورڈ. جبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا ایھا الذین کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, تو آپ اور میں ایک دم چوکنے ہونا ضروری ہے. وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر. ہمارے جو آنکھ ہو, کان ہو, اٹ ہیز ٹو بی ویری فوکسڈ, بیکاز اس کے بعد جو ورڈ آتا ہے, یہ ورڈ جو ہے, اس کا بعد جو احکام آتا ہے, چاہے وہ خوشخبری بھی ہو یا برائی سے روکتے ہوں, کچھ بھی ہو, اس کے بعد کا جو کمانڈ ہے, I need to be very strict in that one. It is not a statement, it is a command, it is an order, it is a hukum from Allah subhanahu wa ta'ala, and I have to obey it. This is the way. جب کہتے ہیں نا, اے میرے بچے یہ کام کرو, تم یہ, تو جب یا ایھا الذین آمنو آتے, یہاں پہ آمنو سے خطاب ہے, ایمان والوں سے, آپ سے اور مجھ سے خطاب ہے. اٹ از ناٹ پھر یا ایھا الذین آمنو نہیں کوئی اور, اٹ از ناٹ جنرل پیپل, اٹ از ایمان والے. تو آپ کو اور مجھے خطاب ہے. کیا؟ لا نہیں, تقولو, لا نہیں تم کہو, تا مطلب تم, قولو قول, قول مطلب تم سب کہو. کون سی چیز مت کہو؟ راعینا, راعینا مت کہو. راعینا کیا ہے انشاءاللہ جانیں گے. راعینا مت کرو, اور قولو تم سب کہو, انظرنا, انظرنا مطلب نظر کیجئے ہمارے طرف. ایک نظر, نظرہ ہے, نظرہ مطلب ایک طرف, ایک گلانس دیکھیں, ایک نظر کرے ہمارے طرف, ایک گلانس دیکھے ہمارے طرف. اوکے,
वस्मऊ और सुनो, गौर से सुनो। वस्मऊ इज अगेन अ फ़िल अमर कहते हैं, कमांड है, सुनो। अच्छा टाइम मिला तो सुन लो आप, ऐसा नहीं है, सुनो, इट्स एन ऑर्डर, इट्स एन ऑर्डर। जैसे बोलते हैं ना कह दो, सुन लो, तो इट इज एन ऑर्डर। वस्मऊ और सुनो, लिल काफिरीन अजाबन और काफिरों के लिए अजाब है। और सुना करो, मतलब गौर से सुना करो। जब भी इट इज बीन सेड एनीथिंग टू यू, गौर से सुना करो। तो ये जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ लोगों जो आमनु ईमान लाए हो, ला नहीं तकूलू तुम कहो, राइना राइना मत कहो, वकूलू बल्कि कहो, उन्जुरना उन्जुरना मतलब नजर किए, हमारे तरफ एक नजर कीजिए। वस्मऊ और गौर से सुनो, लिल काफिरीन अजाबन अलीमा और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब यहाँ पे अगेन टॉपिक चेंजेस। ये यहाँ पे जो है इट अगेन टॉक्स अबाउट यहूद। पहले वाले आयत में जो है आयत नंबर 1 और 2 में टॉक्स अबाउट के यहूद के करतूत क्या है, यहूद ने क्या किया है, अपना तौरात को पीठ पीछे करके क्या किए हैं, जादू को सीख लिए हैं, राइट। उसके बाद अल्लाह ताला 1 और 3 में कहते हैं कि अगरचे तुम ईमान लाओगे और तक़वा इख्तियार करोगे तो जरूर बजरूर तुम्हें मैं माफ कर दूंगा और बेहतरीन अजर दूंगा। ओके, अजर सवाब दूंगा जरूर बजरूर। सो दैट वाज अ प्रॉमिस। अब यहाँ पे देखें, दिस अनदर थिंग दैट इट टॉक्स अबाउट, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, राइना मत कहो, उन्जुरना कहा करो, और गौर से सुनो, क्योंकि इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक अजाब है। Let us now understand what do you mean by या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कुरान मजीद में मुसलमानों के लिए पहली दफा निदा यूज हो रहा है, मतलब हरफे निदा, मतलब क्या है, पुकारा जा रहा है, पहली बार पुकारा जा रहा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। ईमान की सिफत से पुकारा जा रहा है, सिर्फ आम इंसान नहीं, ईमान की सिफत से। सो दिस इज अ स्पेशल वे ऑफ कॉलिंग। एक इंसान को है ना बेहतरीन अंदाज से बुलाने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि ऐ लोगों सुनो, यहाँ पे ऐ मेरे ईमान वालों, ऐ ईमान वालों सुनो, दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। पिछली आयत में ईमान का अजर बताया गया था। पिछली आयत में हमें क्या पता चला था, ईमान का अजर, राइट। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करें, ऑफ करें प्लीज। हमीदा जी और मुबशिरा जी माइक ऑफ करें। प्लीज ऑफ करें गर्ल्स माइक। ओके, पिछली आयत में क्या था, ईमान का अजर के बारे में बताया गया था कि जो इंसान ईमान लेके आता है, तकवा इख्तियार करता है, उसके लिए अजर सवाब है आखिरत में। अब यहाँ पे जो है ईमान से हमें पुकारा जा रहा है कि कुरान में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस या अय्युहल्लज़ीना आता है। अब सूरह बकरा में फर्स्ट टाइम या अय्युहल्लज़ीना दिस आयत में आया है, आयत नंबर 104 में। और कुरान में सूरह मायदा में सबसे ज्यादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है, टोटल 16 टाइम्स। और उसके बाद द नेक्स्ट हाईएस्ट जो है सूरह बकरा आयतों में आता है, सूरह बकरा के आयतों में आता है 11 दफा आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसके बाद बाकी के सूरों में उतना ज्यादा नहीं। सबसे हाईएस्ट इज इन सूरह माइदा और द सेकंड हाईएस्ट इज इन सूरह बकरा विद 11। ओके, अल्लाह ताला मुसलमानों को पुकारते हैं, मुतवज्जे करते हैं, मतलब ही इज कॉलिंग यू। तो कहते हैं कि मेरे पास गौर से सुनो, देखो, यहाँ पे गौर करो, ईमान लाने का एहसास दिलाते हुए अहम बात बताने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं अल्लाह ताला। और लोगों को क्या यूज करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान का खिताब देते हुए, ईमान से बुलाते हुए उन्हें बात के बारे में कहते हैं। इब्ने मसूद कहते हैं कि जब आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के अल्लाह ताला बुलाते हैं तो अपने कानों को उस हुक्म की तरफ लगा दें, क्योंकि हमेशा जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद एक हुक्म रहता है। ओके, तो वहां पे करने का काम क्या है, गौर से सुनो, उस अपने कानों को उस हुक्म की तरफ लगा दो, यानी गौर से सुनो। या तो वो कोई खैर के काम के बारे में कहते हैं, जैसे कि ये कहते हैं ना,
जैसे कि खर्च करो, लो अल्लाह के राह में खर्च करो या नमाजें पढ़ो, जो भी है, तो सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स इट टॉक्स अबाउट। अभी आपका होमवर्क ये रहेगा कि सूरह बकरा में जो है कहाँ जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है ना, ट्राई टू सी उसके बाद का जो सेंटेंस है, हुक्म है क्या, ये क्या खुशखबरी के बारे में होता है कि ये तुम ये काम ही करो बोल के अल्लाह ताला कहता है, या ये बुरे कामों से रोकता है। बोथ द थिंग्स आर देयर, इधर बुरे कामों से अल्लाह ताला रोकता है या अच्छे काम करने के लिए हुक्म देता है। ओके ओके, तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा। दिया जाने वाला हुक्म ईमान का तकाजा करता है, उस पर अमल करना जरूरी है। वॉट एवर इट इज बीन सेड, हुक्म जो है उसमें अमल करना जरूरी है। क्या था हुक्म? वो हुक्म क्या था? ला तकूनु रायना, तुम रायना मत कहो, रायना के बजाय उनजुरना कहो। सहाबा इकराम भी जो है जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी पुकारते थे, राइट, तो जब भी कुछ बात करते थे, पुकारते थे, तो क्या करते थे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रायना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तरफ ख्याल रखें, लुक एट अस, हैव अ ग्लांस ऑन अस, एक बार रिपीट कर दें। यहूदी भी कहते हैं मोहम्मद को मोहम्मद राई, राईना, दे यूज द वर्ड राईना, मतलब उसका बुरा मतलब है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वन। यहाँ पे जो है यहूद का बास शरारत का जिक्र होता है। पहले वो समयना व असैना कहते थे, याद है? जब कहा जाता था कि तुम लोग पहाड़ को मुसल्लत करके कुरान तौरात पर ईमान लाओ, तौरात पे यकीन करो, वो सुनते थे और नहीं मानते थे। दिल से वो नहीं मानते थे, दिमाग से सुनते। समयना व असैना, सुन लिया हमने लेकिन हम लोग ईमान नहीं लाएंगे, हम लोग उस पर अमल नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट देयर बिहेवियर वाज। सेम यहूदी का बिहेवियर ही यू विल फाइंड इवन इन कुफारे मक्का। कुफारे मक्का लोग भी यही कहते थे, समीना वसैना, हम लोग सुनते थे लेकिन हम लोग अमल नहीं करेंगे, हम लोग सुनेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। ये सूरह अंबिया में यू विल गेट दिस वन, समीना वसैना, हम लोग सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। और वो क्या करते हैं? वो कौल, वो पहला क्या था? कौल था, समीना वसैना, वो जुबान से कहते हैं कि वी आर लिस्निंग बट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट वन, देयर हार्ट स्पीक्स इन दैट वे। ओके, अब यहाँ पे अमल करके बता रहे हैं कि गलत काम, मतलब अमल के तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं। व्हाट इज दैट वन? आई ट्राई टू टेल यू। यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठे थे। जब अल्लाह ताला मजलिस रखते थे ना, लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते थे, समझाते थे, तो यहूद भी वहां पे मजलिसों में बैठते थे। जो वो बातें करते थे, जो बात है, जब वो जब अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे, गौर से नहीं सुनते थे। तो व्हाट दे यूज्ड टू से, कैन यू प्लीज रिपीट, वी यूज अ वर्ड ना, कैन यू प्लीज रिपीट इट, या रिपीट करें ना, क्या बोले आप, समझ में नहीं आया, फिर से बोले ना। तो ये दोबारा सुनने का जब भी पूछते हैं ना कि फिर से आप हमें बताएं, तो रायना इज अ वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड। रायना मतलब तवज्जो करें, फिर से हमें कहें, अपने तवज्जो करें, दैट इज व्हाट इट टॉक्स, हमारे तरफ देखें, एक बार रिपीट करें, दैट इज व्हाट इट सेज व्हेन वी से एज रायना। ये लोग क्या करते थे? उसी को तब्दील कर देते, वो वर्ड को चेंज कर राईना बुलाते थे। राईना, राहीना का मतलब होता है चरवाहा। ओके, चरवाहा। और उसी तरह चरवाहा मतलब चलाने वाला, मतलब ये बोलते हैं ना, शीप्स एंड एवरीवन को चलाने वाला चरवाहा। तो राईना बोल के कहते हैं, तो वो ही वर्ड को चेंज करके उन लोग राईना बोल के कहते हैं। जिस तरह अस्सलामु अलैकुम के बजाय अस्सलाम, अस्सलाम लाम नहीं यूज करते, अस्समा, अस्समा अलैकुम, मतलब अस्साम अलैकुम कहते थे। अस्साम अलैकुम मतलब तुम पर मौत आ जाए, दिस इज अ वर्ड। तो तब्दीली करना इनका ये है, पेशा है। क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना, जब तुम मिस्र में दाखिल होते वक्त, जब तुम दाखिल होते हो, तो कहो कि हित्ततुन, हित्ततुन, इन लोग क्या पढ़ते थे? हिंततुन, हिंततुन पढ़ते थे। ओके, तो हमें गंदुम चाहिए, हमें गंदुम चाहिए। सो दे हैव चेंज्ड। मगफिरत का दुआ, मगफिरत, अल्लाह मेरे मगफिरत कर, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। हित्ततुन, हित्ततुन, मुझे बख्श दे। इन लोग क्या कर दिए? हिंततुन, हिंततुन, मतलब मुझे गंदुम चाहिए, गंदुम चाहिए, गंदुम इन द सेंस हमें अनाज चाहिए, इस तरह चेंज करते हैं। द सेम वे व्हाट दे डिड ओवर हियर इज व्हाट रायना को रायीना कहना शुरू कर दिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसल्ट है ये।
رائنا مطلب ہمارے طرف نظر کریں، ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں، دوہرائیں ہمارے لیے. تو رائنا از میں ان دیٹ وے. رائنا مطلب چوراہا پاگل پن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. رائنا از اے ورڈ دیٹ ہیز بین یوزڈ. اس کے بعد پہلے یہ بھی کہتے تھے السلام، السلام کو السلام علیکم کہتے تھے. السلام مطلب کیا ہے؟ تم پر موت آئے. یہ بھی another way they used to change the things. اوکے. صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ رائنا کہتے تھے، ہماری طرف رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، کنسیڈر اس پلیز، ہمارا خیال کیجئے. یہ دیز آر دا جملہ that رائنا مینس. اوکے. ہمیں بات دوبارہ سمجھا دیجئے، جو بات سمجھ میں نہیں آتا دس از دا وے ادب سے ان لوگ بولتے تھے. اوکے. یہاں پہ دیکھیں لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. رائنا دس یہ ہے رائٹ. اب یہاں پہ اس کو کھینچ دیتے ہیں رائنا، آئین پہ یا ڈال دیتے ہیں عینا رائنا. یہ رائنا ہمارے طرف توجہ کیجئے. اوکے. اب رائنا مطلب ہمارا چرواہا ہے. دس از اے وے اٹ از بین سیٹ. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اب یہاں پہ دیکھیں مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے، نہ کہ یہودی کو. یہ جو کہتے ہیں کون، who is the person who is telling it is یہودی. لیکن یہودی کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بول رہا ہے، یہودی کو اللہ تعالیٰ موقع ہی نہیں دے رہا ہے. I don't want to tell them because Allah knows how they are. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا جو شرارت ہے اوکے اس کو چینج کرنا چاہیے. He wants to replace that one. ان کا جو ورڈ ہے نا، اب رائنا رہنے سے ہی نا رائنا رائنا بول کے لوگ غلط وے میں بات کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ چینج کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم رائنا مت کہو، اس کے بدلے جو ہے چھوڑ دو، رائنا کہنا چھوڑ دو، اور اس کے بدلے انظرنا کہو. اپنا لفظ ہی تبدیل کر دو، رائنا سے انظرنا کہو. دس از واٹ اٹ از بین سیڈ. مطلب اٹ از بین ریپلیسڈ. یہ جو ہے یہ ورڈ رہنے سے ہی تو یہ پورا پرابلم کریٹ کرے. I will change the word itself. So what Allah Ta'ala has done, Allah Ta'ala has changed the word from رائنا to انظرنا. اوکے. انظرنا اپنے طرف، ہمارے طرف نظر کیجئے. نظر ہے ہمارے طرف نظر کیجئے. سو بنیادی طور پر اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کے ساتھ، احترام اور ادب کے ساتھ پکارنے کی تنبیہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ از وارننگ ایوری ون کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو احترام، عزت اور ادب کے ساتھ پکاریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ادب کے ساتھ ان کا نام لیا جائے. سورہ نور میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آپس میں ایک دوسرے کو بلانے جیسا مت بلاؤ. اب جیسا فرینڈز بلاتے ہیں نا، اچھا تم آ جاؤ، یہ کر لیے ہو، اچھا یہ کر لو. ڈونٹ کال ہم ان دیٹ وے. ہی از ناٹ یور فرینڈ، ہی از ابو دیٹ ون، ہی از رسول. تو تم اس طرح نہیں بلا سکتے ہو. جس طرح اپنے دوست کو، یار کو بلاتے ہو، دوست کو جس طرح بلاتے ہو. اچھا یو ٹیک یور فرینڈز گرانٹیڈ، یو کی ناٹ ٹیک یور رسول گرانٹیڈ. یو ٹیک یور فرینڈز لے کے چلتا ہے ٹائپ جانے دو، نو پرابلم، واٹ بگ ڈیل، چلتا ہے. بٹ یو کین ناٹ ٹیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورڈز جسٹ لائک دیٹ. کیونکہ وہ جو الفاظ جو کہتے ہیں وہ کمز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی وحی آنے سے تو ہی ہر چیز وہ سکھاتے ہیں. سو یو کی ناٹ ٹیک ہز ورڈز ایز گرانٹیڈ، یو ہیو ٹو ٹیک ہم سیریسلی. ان کے ورڈز جو ہے وہ سیریس ہے، اور ان کا عمل جو ہے وہ سیریس ہے. تمہیں سکھانے کے لیے میں ان کو میسنجر بنایا ہوں، اور یہ سکھا رہے ٹو ٹیک ہم اٹ سیریسلی. یو کی ناٹ ٹیک ہم ایز گرانٹیڈ. اور جب بلانے کا طریقہ ہے ادب سے بلائیں، ادب اور احترام سے بلائیں گے، نہ کہ اپنی مرضی کے جیسا جسٹ لائک دیٹ. یو کی ناٹ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، جو سننے والا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ضروری ہے. That is part and parcel of his respect. It's a mark of respect for him. So it's very important کہ ان کا نام کا میں بھی اس طرح تبدیلی کرنا، اس طرح کیئرلیس رہنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اوکے. آپ کو خطاب ہو کہ جبھی بھی ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، سلیکٹڈ ورڈز، ادب والے ورڈز یوز کرنا ضروری ہے. وی کی ناٹ یوز آر اون لینگویج، اپنی مرضی کا لینگویج ہم لوگ یوز نہیں کر سکتے. اوکے. یہاں پہ صرف دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ
یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم یہ مت کرو، اس کا آلٹرنیٹو بھی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم رائنا مت کہو. He has given an alternative saying that تم رائنا مت کہو، انظر نہ کہو. یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ یہ چیز even for us, it is again a lesson for us کہ جب ایک بچہ کھیلتا ہے، کوئی چیز سے کھیلتا ہے یا جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں نقصان دینے والی چیز ہے، تو اس کو کرو کیا، آپ اس کو مت کھیلو، مت بولو، ریپلیس دیٹ ون وتھ سم تھنگ ایلس. ایک اچھی چیز سے ریپلیس کر دیں، آپ کچھ اچھی چیز آپ دے دیں، سو دیٹ ہے نا بچہ جو ہے وہ چیز چھوڑ دے کے اور اس کے پیچھے رہ جائے گا. سو بچوں کو ہے نا چینج کرنے کے لیے رادر دین روکنے کے بجائے کچھ اور آلٹرنیٹو دے دو جہاں پہ بچہ جو ہے انگیج اس میں ہو جائے گا، اینڈ ہی ول ناٹ فیل بیڈ اور ہی ول ناٹ فیل افینڈیڈ. اس کو وہ یہ نہیں لگا کہ امی ہمیشہ روکتے رہتے ہیں مجھے، ایسا نہیں. اس کے بجائے کچھ اور چیز ہاتھ میں تھما دو. اگر بچہ چاقو سے کھیل رہا ہے، آپ کو پتا ہے چاقو، بچہ ڈزنٹ نو چاقو سے کھیل رہا ہے، تو بچے کے ہاتھ میں کیا کریں، چاقو کو ہٹائیں، پینسل کو دے دیں، تو کتاب دے دیں، ٹیل ہم ٹو ڈو دا ڈرائنگ. تو کرے گا کیا، آلٹرنیٹ. ایک چیز کو ہٹا کر دوسرے، بری چیز کو ہٹا کر اچھی چیز سے آلٹرنیٹ کر دے رہے ہیں، اچھی چیز کو لا کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہودی کا دیکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ اچھی چیز دیا ہے ان کو، اچھی چیز کو ہٹا کے بری چیز لے لیے ہم لوگ. دیٹ از جادو، رائٹ؟ اوکے. وَاسْمَعُوا، اور سنو. یہاں پہ کیا ہے، فعل امر ہے، غور سے سنو. جو بھی جب رسول کہتے ہیں غور سے سنو. آپ یہ دوسرا آپ کو یہ ریزن ریپیٹیشن کا ورڈ نہیں آئے گا، کیونکہ یہودی جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماتے تھے، یہاں وہاں کی باتیں کرنا، یہ کرنا، اٹینشن نہیں کرتے تھے، اس لیے تو رائنا کہتے تھے، رائٹ؟ صحابہ جب کہتے تھے رائنا کہتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نوبت ہی نہیں آئے گی اگر تم اٹینشن سے سنو گے. تم جب غور سے سنو گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ پھر سے واپس ریپیٹ کرو. تو غور سے 100% اٹینشن ڈال کے سنو. اور خاص کر ایسی ہستی جو بولتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ کے دوست کچھ بات کر رہا ہے تو آپ سنیں یا نہ سنیں، یو ول ناٹ مائنڈ. بٹ the person who is speaking is the most honorable person, is the most respected person, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی عزت احترام کرتے ہوئے وہ جو الفاظ یوز کرتے ہیں غور سے سنیں گے. اوکے، دیٹ از واٹ اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ. اب یہاں پہ دیکھیں سننا، اوکے، وہاں واسمعوا، اور سنو. سننے کا بھی دو میننگ ہے. ایک ہے ادرا. ادرا مطلب میں نے سن لیا، صرف کان میں پڑا ہے لیکن اس میں اثر نہیں ہوا ہے. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، کان میں پڑتا ہے، سنتے ہیں ہم لوگ لیکن اثر نہیں ہوتا ہے. اور استجابات مطلب کیا ہے، سنتے ہیں، ایسا سنتے ہیں کہ عمل میں ڈھال دیتے ہیں، سن کے عمل میں لے کر آتے ہیں. دیٹ از ایکچولی دا پراپر لیول آف سننا. دیٹس دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. ابھی دیکھیں، آپ لیکچر سن رہے ہیں، آپ آیت کی تفسیر سن رہے ہیں. سننا از واٹ ادرا ہے. سن رہے مطلب میں نے سن لیا. جب لیکچرز آپ لوگ کام کرتے ہوئے لیکچر سنتے رہتے نا، تو میں نے سن لیا، وہ ادرا ہے. وہ عمل میں ڈھال رہی ہوں یا نہیں، اگر عمل میں ڈھال رہی ہوں تو مقصد کامیابی کا روٹ ہے یہ، رائٹ؟ مطلب کامیاب ہوگا انسان. وائی؟ بیکاز علم تبھی مکمل ہوتا ہے جب تک عمل میں نہیں ڈھالیں گے. علم کو مکمل ہونے کے لیے عمل آنا ضروری ہے. اب علم جو ہے، طریقہ آف علم از واٹ وی لسن، رائٹ؟ ہم لوگ علم کو سنتے ہیں، سننے کے بعد اس پہ توجہ، اس پہ غور کر کے وہ عمل میں ڈھالیں گے. تبھی جو ہے وہ عمل میں ڈھالیں گے، تبھی تو کامیاب ہوگا، رائٹ؟ It is complete. It is complete, we say yes. It is a process when you listen. ابھی دیکھیں، listening is one skill, seeing is one skill. ابھی آپ کا listening skill ہو رہا ہے، right? آپ کو دو skill سے use کرے. You are learning with two factors. ایک listening skill as well as seeing. Two things are being. آپ کے دو senses کو use کیا جا رہا ہے. آپ کا tongue is not being used. آپ کا body مطلب بولتے نا touch is not being used. The major sense that is being used for you is not only listening, even seeing. کیونکہ what I believe listening is what one aspect رہے گا. جب آپ آیت کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، دماغ میں بیٹھتا ہے. تو when you write down، پختہ کب ہوتا ہے آپ کا یہ جو بولتے ہیں نا آیت کا everything پختہ strong کب ہوگا آپ کا concept؟ when you see, when you listen, when you receive the information, and when you execute in the form of writing. جب آپ نوٹس اپنا لکھتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو دیٹ مینس کیا ہوتا ہے، جو آپ چیز آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کے بھیجے میں جو برین میں ہے نا پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہونے کے بعد اٹ از بین ایگزیکیوٹیڈ ان یور فارم آف رائٹنگ. دین آپ کا جو یہ ہے نالج از کمپلیٹ، مکمل ہوا ہے، اینڈ آپ کو یاد رہے گا.
سنے سے اتنا یاد نہیں رہے گا جتنا لکھے. آپ کو یہ بھی یاد رہے گا وہ پیج میں وہاں یہ لکھی تھی, یہ پیج میں یہاں پہ میں ڈرائنگ کی تھی, یہاں پہ یہ کی تھی. وہ کہاں پہ یاد کس طرح رہے گا؟ بیکاز یو ہیو ریٹن. The things that is being written cannot be easily forgotten. انسان بھول نہیں سکتا ہے جو چیز لکھی ہوئی چیز انسان نہیں بھولتا. اس لیے کہتے ہیں کہ نوٹس لکھا کرو, اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا نوٹس جو بھی ہے لکھا کرو rather than going of print outs and all this thing, کیونکہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. because all these things ڈرائنگ جیسا کرتے ہوئے آپ لکھیں گے تو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, یعنی یہ بات نہیں. ابھی دیکھیں ولیل کافرین, اب دیکھیں سننے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 types آف سننا. صرف میں نے سن لیا نہیں ہے, سن کے عمل بھی کیا ہے. اوکے, یہ مومنوں کا طرز عمل یہ رہنا چاہیے کہ سنیں گے اور عمل بھی کریں گے. اوکے, ولیل کافرین عذابًا علیم, اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک. علیم عالیم, علیم عالیم. تو جبھی بھی آپ لوگ ہے نا علم عین کی آواز نہیں نکالیں گے, علیم بولیں گے, دیٹ مینس کا میننگ دردناک ہے. علیم عین کی آواز نکالیں گے, علم والا, اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے. اوکے, عین کی آواز نکالیں گے تو اٹ مینس علم والا ہے. اگر علیم پڑھوں گی, میں عین کی آواز نہیں سیکھی, میں عین نہیں پڑھ رہی ہوں, علیم پڑھ رہی ہوں, دیٹ مینس واٹ؟ دردناک. اوکے, یعنی یہ بات نہیں مانیں گے. اگرچہ لوگ اپنا یہ چینج نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان کے لیے سزا ہے. جو انسان رائنا ہی کہتا ہے, رائنا ہی کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا, انظرنا نہیں کرتا, تو ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے. اس آیت سے ہمیں کیا چیزیں معلوم ہوتے ہیں؟ پہلی چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت ادب اختیار کریں, اپنے آپ کو کنٹرول میں رہیں, ادب میں آئیں. دوسری چیز, اچھے اخلاق اپنانا ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تربیت ابھار رہا ہے. یہ نہ کہو, یہ کہو. اللہ تعالیٰ انسان کو چینج کرا ہے, ان کو تربیت کرا ہے, ہی از چینجنگ ہم, سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ باتیں مت کرو, یہ باتیں کہو. تیسری چیز یہ ہے کہ گفتگو میں اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم غلط الفاظ استعمال کریں گے تو ساری بات ہی بدل جائے گی. دیٹ از واٹ. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں, الفاظ کا چناؤ از ویری امپورٹینٹ. کیا الفاظ ہم لوگ یوز کرتے ہیں, کیا وہ اچھے الفاظ ہے یا برے الفاظ ہے؟ تو ایسے الفاظ بھی رہتے ہیں جہاں پہ میننگ ڈبل میننگ ہو جاتا ہے. اوکے, یہ چیزوں سے بچنا چاہیے. بعض وقت ہم دوسروں کی تہذیب اختیار کر لیتے ہیں اور میننگ لیس. ابھی کیا ہوتا ہے کہ بچے لوگ جو اسکول میں جاتے ہیں, یا ہم لوگ ڈراماز دیکھتے ہیں, سیریلز دیکھتے ہیں, یا ابھی معاشرے میں جو موویز میں چلتے ہیں, یا لوگ جو باتیں کرتے ہیں, تو وہی لینگویج یوز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے انسان. مطلب دوسروں کا جو ہے نا, دوسروں کا تہذیب, دوسروں کا یہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. دیٹ از واٹ وی سے. وی ڈونٹ سے ایز جزاک اللہ خیر, وی سے ایز تھینک یو. ابھی کوئی کچھ دیا ہے ہمیں تو ان کا ہی, ان کی بول ہی ہم لوگ سیکھ لیے ہیں. ویل سے اٹ از ناٹ ان دا پیپل آف کرسچین سے یا انگلش والوں سے نہیں ہے. ایون گھر پہ بھی کوئی کچھ دے رہا ہے تو بچے کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ تھینک یو بولتے ہیں. وی ہیو ریپلیس جزاک اللہ خیر. خیر کو ایک دعا ہے, یہ دعا کو ریپلیس کر کے بری چیز سے ریپلیس کر دیے ہیں. اچھی چیز کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر, جزا دے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا, خیر والا جزا دیں, یہ دعا ہے. اس کو چھوڑ کر انسان تھینک یو کہتا ہے. تھینک یو میں کچھ ملتا ہے اس کو؟ دیر از نو ثواب ان دیٹ ون, دیر از نو زیرو ثواب ان دیٹ. اور وہ دعا بھی نہیں ہے, نتھنگ. سو واٹ اٹ از اے پرسن از ڈوئنگ, کہ دوسروں کی بول اختیار کر رہا ہے, دوسروں کی بات چیت اختیار کر رہا ہے, اور جزاک اللہ خیر جو ایکچوئل ورڈ ہے اس کو ہٹا دے کے برے چیز کو ریپلیس کر رہا ہے. جیسے کہ تورات کو جب اللہ تعالیٰ تورات دیتا ہے, تورات کو پکڑنے کے بجائے اس کو ہٹا دے کے جادو کے پیچھے پڑ گئے ہیں لوگ. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرو, آپ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو, موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ بات مانو, تو اس میں ان لوگ کرتے کیا ہے, اس کو ہٹا دے کے پھر اگین گائے کی پوجا کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. بہتر چیز کو چھوڑ کے ادنا چیز کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اسی طرح یہودی کیا کیے تھے, جب اللہ تعالیٰ من اور سلوہ ان کو دیا تھا, تو من اور سلوہ جو بہترین کھانا جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ ہٹا دے کے ہمیں پیاز چاہیے, ہمیں گندم چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ادنا چیز خرید لیتے ہیں. مطلب بہترین چیز کو ہٹا دے کے بولتے ہیں نا ادنا چیز, بیکار چیز خرید لیتے ہیں.
This is what they are doing. یہ اب تک نہیں ہے, لانگ ٹائم سے یہی کامیں کرتے ہیں. سو ڈفرینٹ ویز دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. تو ہمیں بھی دوسروں کا یہ نہیں, ہمارا مذہب کیا ہے, اپنا ریلیجن واٹ اٹ ریلیجن ٹیچرس, اپنے ادب کیا ہے, آداب کیا ہے, اخلاق کیا ہے, وی ہیو ٹو لرن. اور وہی ہمارے بچوں کو یہ کرنا ضروری ہے. جب کچھ چیز دیا جاتا ہے, سے ایز جزاک اللہ خیر, سلام عام کریں. اگر دوسرے روم سے یہ روم کریں آئیں تو سلام کریں, کیونکہ صحابہ سلام کو اتنا عام کرتے تھے جہاں پہ ایون ایک ساتھ میں ہی رہتے ہیں, رائٹ, جب کہیں جاتے ہیں ساتھ میں ہی رہتے ہیں. اگر بیچ میں ایک دیوار آ گیا یا ایک جھاڑ آ گیا ہے بیچ میں, پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں. ایک دیوار بھی آ گیا ہے, وہ کراس ساتھ میں جا رہے, ایک دیوار آ گیا ہے, دا مومنٹ دے سی ایچ ادر سلام کرتے ہیں. اگر ایک جھاڑ بھی آ گیا ہے دونوں کے بیچ میں جہاں پہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھے, ایک فریکشن آف سیکنڈ, دا مومنٹ دے سی ایچ ادر سلام کرتے ہیں. یہ چیز تھا طرز عمل آف صحاباز, رائٹ. تو سلام کو عام کریں, دیٹ از ویری امپورٹینٹ. گھر پہ ایٹ دا سیم ٹائم لفظ کوئی ایسا یوز کرے سیئنگ ایز جزاک اللہ خیر, اور بچہ کچھ دیا ہے تو دعائیں کریں, دعائیں کو عام کریں, زور سے ہی پڑھے دعائیں, سو دیٹ بچہ آمین بولتے رہتا ہے. تو بچہ کی عادت ہوئی, دعا چھپی ہوئی چیز مت بنائیں. دعا شوڈ ناٹ بی اے اسمال چھپی ہوئی چیز, یا جہاں پہ میں چھپ کے ہی کروں گی, یہ نہیں, عام کرے. جس طرح نا ہر چیز بولتے نا دنیا کی چیزوں کو عام کرتے ہیں, اسی طرح دین کو بھی عام کرے. گھر پہ جب ہے دعا کر رہے تو فار ایگزامپل بچہ پانی لیتا, اللہ آپ کو اچھا رکھے, جو بھی ہے تھوڑے اونچی آواز میں ہی بولے, جہاں پہ the child will be learning کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے, what are the wordings that I have to use, and at the same time the child will be saying as Ameen. اوکے, دعا جب ہے تو کبھی کبھار کرتے جائیں کہ دعا ہے بچے کو کر رہے, یا کسی کو ابھی جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, جو کنٹریز میں ظلم ہو رہا ہے, تو دعا اسی کو زور سے کرے, یا اللہ رحم کرے, اللہ تیری مدد دے, اللہ ان کو ہمت دے, ان کو جنت الفردوس عطا کر. آپ یو جسٹ ٹیلنگ اٹ جسٹ لائک دیٹ. تو بچہ سن رہا ہے, آپ کے شوہر آپ کے فیملی ممبر سن رہے, تو عادت ہوگی کہ ہاں دعا عام کر سکتے ہیں, ایک چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. It is something that we can do it. اور وہ personal دعا is a different thing that you can do it in your personal way. Okay, coming back to I think the next point is what, کسی سے بات کرتے وقت وہ انسان کو وہ الفاظ پسند آتے ہیں یا نہیں, وہ بھی دیکھیں آپ. ایک انسان کو ایک الفاظ پسند نہیں آتا ہے, اگر آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, when you call him or say something, اس کو پسند نہیں آیا تو الفاظ بدل دیں, بہترین الفاظ یوز کریں ٹو میک اے پرسن ہیپی. اوکے, دیٹ از ویری امپورٹینٹ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط لفظ استعمال کرتا ہے وہ کفر ہے, زیرو ٹالرنس, برداشت ہی نہیں کر سکنا. اوکے, وی کین ناٹ ٹالریٹ, ہمارے میں اتنا زیادہ جذبہ ہونا چاہیے, کوئی بھی غلط لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نکالے. اوکے, دیٹ از کفر ہے. بچے جنرلی صحابہ کو یوز کرتے نا, وہ دیٹ گائی واز ٹیلنگ, یا آئی نو there was another guy who was with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I don't remember his name, some other guy. یہ جو گائیز یوز کرتے ہیں, یہ بچے یوز کرتے ہیں نا, ایک عام انسان جیسا بنا دیتے. صحابہ اگین ڈیمانڈس ریسپیکٹ, ان کو عزت سے, وہ احترام, عزت, محبت رہنا ضروری ہے. when they are dealing with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں, they cannot say oh that prophet was there, yeah prophet is there, he is like that. یہ ادب, بات چیت میں ادب ہے, language is more important. اوکے, اور خاص کر دس گائے دیٹ گائے, یا ہی از آلویز لائک دیٹ اٹ سیلف, یا آئی نو, یہ اس طرح الفاظ یوز کرنے مت دے بچے کو. وہ محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اوکے, اگر صحابہ کا نام لے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ بول کے بولے, ہز کمپینین, may اللہ بی pleased with them. اگر بچہ انگلش میں بول رہا ہے تو صحابہ, آئی ڈونٹ نو دا نیم آف دا صحابہ, صحابہ ورڈ بھی نہیں معلوم, کمپینین. اوکے, دیر از ون کمپینین with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, this one companion, I don't know his name, may Allah bless him always, please peace and mercy be on him. اس طرح جملے استعمال کرنا ضروری ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Okay, all these things has to be there rather than just like someone is there, yeah one prophet is there, one companion is there, he is like that. ایسا جملے یوز کریں گے, careless talk نہیں کرنا ہے. Children or in fact we people also cannot use careless talk, because اس آیت سے ہی پتا چلتا ہے کہ how much اللہ سبحانہ و تعالیٰ demands respect when it comes to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. that ادب, احترام کرے, ادب کرے, اور ہر چیز کو ٹیک اٹ سیریسلی, اٹ از ناٹ گرانٹیڈ. اور اپنے دوست کے جیسا بلائے مت ان کو, ہی از ناٹ یور فرینڈ.
آپ دوست کے جیسا نہیں بلا سکتے ہیں. وہ عزت و احترام ضرور بضرور. جیسا پرنسپل کو ایز اے فرینڈ بلاتے ہیں ہم لوگ نہیں نا, ایک کنگ کو فرینڈ کی طرح بلاتے ہیں, وہی کہاں کر چلو اترو نیچے, بہت ہو گیا بیٹھ کے, ڈو وی سے نہیں نا. دیز تھنگس آر ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, چلیے ویل اینڈ آور کلاس. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا گرلس, کوئی ڈاؤٹس ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں مسرت, یس 1 اور 2 کے پارٹ 2 and 3 انشاءاللہ میں شیئر کریں گی. اوکے انشاءاللہ ٹرائی ٹو شیئر دیٹ ون. میں ابھی ریکارڈنگ کا یہ نہیں کی تھی, yesterday I was not to that level جہاں پہ کر سکوں میں, تو انشاءاللہ یہ کلاس کبھی کروں گی. اب آپ لوگ کریں گے کیا؟ اچھا you be there in the class, the girls are going to be there. لکھ لیں مت ابھی, I need to talk something important now.